الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيار عباد الذين إذا رؤوا ذكر الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. 21واں پارہ سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے. فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. ایمان والوں میں سے کچھ تو ایسے لوگ گزرے ہیں کہ انہوں نے وہ سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا. ما عاہدوا اللہ علیہ. فمنہم من قضى نحبہ. ان میں سے بعضے تو اپنی زندگی گزار گئے، شہادت کی صورت میں دنیا چھوڑ گئے یا طبی موت کے لحاظ سے. منہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر. اور کچھ ایسے ہیں جو وعدے کی وفاداری کر رہے ہیں اور اللہ کی ملاقات کی انتظار میں ہیں. وما بدلوا تبدیلا. اللہ کے یہ فیصلے تبدیل نہیں ہو سکتے. اور دوسری یہ کہ یہ لوگ اپنے اس ایمانی مقام سے ذرہ برابر بھی نہیں پھرتے. ما بدلوا تبدیلا. ایمان کے اوپر استقامت کے ساتھ یہ اس طرح جمے ہوئے ہیں کہ ذرہ برابر بھی ہٹتے نہیں ہیں. کچھ بھی ہو جائے یہ ایمان اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں. لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم. اللہ پھر سچوں کو اچھا بدلہ دے گا. ویعذب المنافقین او یتوب علیہم ان اللہ کان غفورا رحیما. جو منافق ہیں کافر ہیں ان کو عذاب ہوگا، اور ان میں سے کسی نے توبہ کر لی مرنے سے پہلے صحیح اسلام پہ آ گیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے. آپ کے سامنے جو فرمان رسول تلاوت کیا ہے اس کو مسند احمد نے روایت کیا ہے. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. اللہ کے پسندیدہ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. اللہ کے نیک بندے ہر دور میں گزرے ہیں اللہ کے نیک بندے،
اور ڈھونڈنے والوں کو مل بھی جاتے ہیں، طلب صادق ہو تو مل جاتے ہیں۔ کچھ بھی نہ ہو پاس تو صرف دعا کرتا رہے کہ اللہ مجھے سچے لوگوں سے ملاقات کرا دے، اور اس کے پاس کوئی ہیلہ وسیلہ نہیں ہے، صرف پابندی سے دعا کرتا رہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں سے میری ملاقات کرا دے تو ہو جائے گی جی، اور کچھ اس کے پاس ہیلہ وسیلہ نہیں ہے۔ یہ جو عشرہ مبشرہ میں سے سعید ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی، جن کو مارا تھا حضرت عمر فاروق نے اسلام لانے کی وجہ سے وغیرہ، ان کے جو والد تھے زید نام ہے ان کا، سعید بن زید، عجیب آدمی تھے، زمانہ جاہلیت میں فوت ہوئے۔ ان کی ایک نیکی تو یہ ہے کہ پتہ چلتا تھا نا کہ کوئی بندہ بچی کو مارنا چاہتا ہے، زندہ دفن کرنا چاہتا ہے، جیسے مشرکین مکہ کا طریقہ تھا، تو یہ اس سے بچی لے لیتے تھے، کوشش کرتے تھے، خود پالتے تھے کہ بھائی آپ کو بری لگتی ہے تو ہم اس کو سنبھالیں گے، ایک بڑی نیکی تھی۔ یہ جو زندہ دفن کرنا والا نظام تھا نا بچیوں کا، یہ اتنا زیادہ عرصہ نہیں تھا، تھوڑا ہی عرصہ یہ رہا ہے، پھر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا۔ لیکن وہ بچے تو ہر روز پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہ تو پھر نظام، پھر بھی کافی ساری بچیاں مطلب زندہ درگور کر دی گئیں۔ اس زید شخص جو سعید کے والد ہیں، حضرت عمر فاروق کے بہنوئی کے والد ہیں، یہ بیت اللہ میں آ کے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ جو مذہب آپ کے نزدیک حق پر ہے نا، میں اس پر ہوں۔ اسلام تو نہیں آیا تھا، 500 سال ہو گئے، فطرت کا زمانہ، مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے نا آنے کا، یہ درمیان میں 500 سال سے زیادہ عرصہ گزرا ہے، تو صحیح مذہب کی پہچان مشکل تھی۔ تو یہ بیت اللہ میں آ کے دعا کرتے تھے کہ اللہ جو مذہب آپ کے نزدیک حق پر ہے میں اس پر ہوں، اور بت پرستی نہیں کرتے تھے، شراب نوشی نہیں، ڈاکہ، یہ کام نہیں کرتے تھے، اچھے کام کرتے تھے لیکن مذہب کے لحاظ سے انہیں پتہ نہیں تھا۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ یہ توحید پر ان کی وفات ہوئی ہے، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، اسلام نہیں آیا تھا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اللہ کے نیک بندے ہر دور میں ہوتے ہیں، کوئی ڈھونڈنا چاہے تو مل جاتے ہیں، اور کوئی ہیلہ وسیلہ نہیں ہے تو اللہ سے صرف دعا مانگتا رہے، دعا مانگتا رہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں سے میری ملاقات کرا دے، ہو جائے گی۔ ہمارے استاد محترم دارالعلوم کراچی کے نائب محتمم ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، ایک زمانہ تھا وہ سپریم کورٹ شرعی عدالت کے جج تھے، مفتی محمد تقی عثمانی صاحب قدس ذلہم۔ انہوں نے اس دن بیان کیا کہ باہر کے کسی ملک سے ایک مسلمان شخص کا فون آیا کہ میری بیگم عیسائی ہے، ہمارے بچے ہو گئے ہیں 2-3، میں اس کو کہتا ہوں اسلام پڑھاتے ہیں بچوں کو، وہ کہتی ہے عیسائی پڑھاتے ہیں، بیگم عیسائی ہے۔ مسلمان مرد ہو، بیگم عیسائی ہو تو نکاح جائز ہے۔ ہمارے بچے ہو گئے، میں مسلمان ہوں، میں چاہتا ہوں مسلمان بناؤں، بچوں کو اسلام مذہب پڑھاؤں، بیگم چاہتی ہے عیسائی مذہب پڑھاؤں، عیسائی بناؤں، ہم دونوں کا آپس میں بحث مباحثہ ہوتا ہے، لیکن اسلام کی معلومات میرے پاس بھی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کیا ترجیح ہے، اسلام کیوں پڑھائیں، کیا ترجیح ہے، کیا خوبی ہے اسلام میں، عیسائی کیوں نہ پڑھائیں، وہ بھی تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ بس میرے پاس بھی علم ختم ہو جاتا ہے، میں چپ ہو جاتا ہوں۔ پھر کسی نے بتایا کہ یہ بہت بڑے عالم ہیں تو ان سے رابطہ کریں، تو میں اس لیے آپ سے رابطہ کر رہا ہوں، کیا کروں میں؟ انہوں نے کہا بھائی اسلام مذہب تو برحق ہے اور آخری مذہب ہے، پہلے سارے مذہب منسوخ ہو گئے ہیں۔ میری ایک کتاب ہے انگلش میں، استاد محترم نے بتایا، اسلام کی حقانیت، وہ کتاب میں بھیج رہا ہوں، وہ آپ بھی پڑھیں اور بیگم بھی پڑھیں، اور شام کو ہر روز ایک کام کرنا ہے، شام کو ہر روز آپ دونوں نے ایک کام کرنا ہے کہ یا اللہ جو مذہب اس وقت آپ کے نزدیک حق پر ہے، ہمارا دل اس پر کھول دے۔
چنانچہ انہوں نے وہ کتاب پڑھی اور اس کے بعد وہ دعا بھی شروع کر دی۔ چند دنوں کے بعد اسی مسلمان کا فون آیا اور مجھے مبارکباد دی کہ مولانا صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میری بیگم نے بخوشی اسلام مذہب قبول کر لیا ہے۔ استاد کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا کیا ہے، کیسے تبلیغ کی ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک تو وہ رات کو مل کر کتاب پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد دعا کرتے تھے دونوں مل کر کہ اللہ جو مذہب آپ کے نزدیک حق پر ہے ہمارا سینہ اس پہ کھول دے۔ تو بس ایک دن یہ خود ہی مجھے کہتی ہے کہ کسی اسلامی بڑے عالم کے پاس مجھے لے جاؤ، میں اسلام لانا چاہتی ہوں اور میری زندگی کی خواہش ہی یہی ہے کہ اسلام مذہب قبول کروں۔ اچھا کیا مبلغ بنا ان کو، کیا چیز ان کو سمجھانے والی آئی؟ دعا کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کے نزدیک حق ہے وہ ہمیں دکھا دے، یہ دکھا دے گا اللہ حق دے۔ الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمیں چاہنے میں کوشش کرتا ہے ہم کئی راستے کھول دیتے ہیں، اس راستے سے آؤ، اس راستے سے آؤ، یہ سب ہماری طرف راستے آ رہے ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں سے کوئی سچے لوگ ہیں جنہوں نے ایمانداری کا حق ادا کر دیا، ایسا حق ادا کیا کہ اس حق کی وفاداری میں، اس عہد کی وفاداری میں جان کا نذرانہ دینا پڑا تو دے دی، لیکن اس وفاداری میں، عہد داری میں کمی نہیں آنے دی۔ میں ينتظر، کچھ انتظار میں ہے اللہ کے نیک بندے۔ تو بات ہم کر رہے تھے دوستو، اسلام قربانی کا مطالبہ کرتا ہے، جسمانی بھی، مالی بھی، اوقات کی بھی، تعلیم کے لحاظ سے بھی، مراقبے کے لحاظ سے بھی، مجاہدے اور ریاضت کے لحاظ سے بھی اسلام قربانی چاہتا ہے۔ اور یہ اس اسلام کا، یہ اللہ کا ایسا اصول ہے کہ اس میں اپنے جلیل القدر پیغمبر بھی اس اصول سے گزرے ہیں، خواہ اللہ کا خلیل ہو، خواہ ذبیح ہو، خواہ زکریا ہو، یحییٰ ہو، خواہ اور پیغمبر علیہ السلام یونس ہو، مچھلی والے سلیمان ہو، یا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسلام نے جہاں قربانیاں جن لوگوں نے دی، اسلام نے وہاں اپنے شمع روشن کی، ہدایت کا مرکز وہ جگہ بن گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں ہیں، 13 سال آپ کا وہاں ہے، مرکز اسلام وہ ہے، اور صحابہ کرام ایمان کی وجہ سے مارے کھا رہے ہیں، اور کوئی ان کو بھائی مسلمان کسی کو تکلیف نہیں دیتا، چاہے جائے کہ بم دھماکہ کر دے مسلمانوں کے اوپر، یہ مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان شخص تو بلا وجہ بلی کو نہیں مارتا، کسی اور چیز کو کیا مارے گا؟ صحابہ نے مکہ میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، انہیں نہیں پیٹا گیا، ایمان والوں کو نہیں مارا گیا، نہیں پیٹا گیا، مگر اس وجہ سے پیٹا گیا کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو اپنا معبود مانا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا، اس لیے مارا جاتا ہے۔ اور آپ کی طرف سے صبر کی دعوت دی جاتی رہی، حوصلہ رکھو، صبر کرو۔ ہر روز خبریں آ رہی ہیں کہ آج اس کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا، آج سمیہ کو یوں شہید کر دیا گیا، آج فلاں کر دیا گیا۔ آپ فرما رہے ہیں حوصلہ رکھو، صبر کرو۔ یہ مجاہدہ ہے، اسلام کی تعلیم ہو رہی ہے، شخصیتیں تیار ہو رہی ہیں، کیونکہ شخصیت جو تیار ہوتی ہے نا، یہ مجاہدے کے بعد تیار ہوتی ہے۔ دیکھو نا، 40 دن نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے بعد برات ملتی ہے نفاق سے اور جہنم سے برات ملتی ہے۔ مجاہدہ ہوا نا 40 دن نماز با جماعت پڑھنے کا، تو انعام ملا۔ اب انعام یہ ملے کہ لو اقسم علی اللہ لابرہ،
کہ اللہ کا نیک بندہ اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ فرماتا ہے میں اپنے نیک بندے کی قسم کو پورا کر دوں گا، اس کو ہانے سے نہیں ہونے دوں۔ کیوں؟ اس نے وفاداری ایسی کی ہوئی ہے، اس نے مجاہدہ ایسا کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال میں شخصیتیں تیار کی، شخصیتیں مجاہدے میں، ریاضت میں، کبھی مار کھانے میں، کبھی باتیں سننے میں، کبھی تانے سننے میں، ہر لحاظ سے صبر کی تلقین دیتی رہی۔ بات یہ ہے دوستو، اسلام نام ہے حکم کی اتباع کا نا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی اتباع کا، اپنے غصے کی تکمیل کا نام اسلام نہیں ہے۔ جس کو مکہ مارا جائے کیوں نہیں غصہ اس کو آتا؟ کسی کو بھی مکہ مارا جائے، انگاروں پہ لٹایا جائے، غصہ کیوں نہیں آتا؟ غصہ آتا ہے، لیکن سرکار کی طرف سے غصے کے استعمال کی اجازت نہیں تھی۔ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تربیت صحیح ہو رہی، اپنے غصے کی تکمیل کرتے ہیں یا میرے حکم کی اتباع کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، آپ اس علاقے کے سمجھتے ہو، لوگ شاہین کو سکھاتے ہیں نا جی شکار کرنا، اور اسی طرح شکاری کتا ہوتا ہے شکار کرنا، اس کے سکھانے کے بعد اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، تجربہ ہوتا ہے کہ شاہین اتنی اونچی پرواز کر کے جو پرندہ شکار کرتا ہے خود کھاتا ہے یا مالک کو آ کے دے دیتا ہے، یہ اس کے سیکھنے کا تجربہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب یہ شاہین اپنی تعلیم پوری کر لیتا ہے تو قیمتی سے قیمتی پرندہ شکار کر کے اس کو ذرہ برابر بھی ہاتھ نہیں لگاتا، مالک کے حوالے کرتا ہے۔ تربیت اس کی پہلے کی جاتی ہے۔ یہاں تربیت کی جاتی رہی، اشخاص تیار ہوتے رہے، جو انگاروں کی بھٹی میں ڈال دیا گیا تو بھی احد احد کا نعرہ لگتا رہا، اسلام نہیں چھوڑا۔ ایسی تربیت ہے۔ پھر مدینہ میں آئے، مدینہ مرکز اسلام بنا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پورے ان علاقوں پہ اوپر جب حکومت کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بغداد کی طرف رجحان زیادہ ہوا تو مرکز ایک زمانے میں بغداد دارالاسلام بنا۔ کوفہ میں امام اعظم ابو حنیفہ آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے آئے، دارالخلافہ بنا۔ پھر امام صادق وغیرہ یہ حضرات کوفہ میں تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کوفہ میں آ کے بعد فارس سے مرکز اسلام کوفہ بنا۔ ایک زمانہ آیا مصر اور قاہر مرکز اسلام بنا۔ جب میں تاتاریوں کی بات اور کی تھی اس وقت بتایا ہے علامہ ابن تیمیہ کی بات، کچھ دیر کے لیے طرز عبادت بدل ڈال۔ اقبال کہتے ہیں چھوڑ تسبیح و مصلی۔ جب علامہ ابن تیمیہ نے تاتاریوں کا مقابلہ کیا تو مرکز اسلام مصر بنا۔ پھر کروٹ بدلی، زمانے نے کروٹ بدلی، جہاں مجاہدے ہوئے نا، جہاں اللہ والے پیدا ہوئے، مجاہدے ریاضتیں، دین کے لیے پسینہ نہیں بہایا، اپنے خون بہائے۔ شجرہ طیبہ کو پانی کی ضرورت پڑی تو پانی دیا، اس کو اپنے خون کی ضرورت پیش آئی تو مجاہدین اسلام نے خون دیا۔ یہ شجرہ طیبہ، یہ مرکز اسلام پھر بلخ بنا، یہ ماوراء النہر کی ریاستیں، سمرقند، بخارا، یہ مرکز اسلام بنے، جہاں سے امام ترمذی پیدا ہوا، جہاں سے امام بخاری پیدا ہوئے، یہ مرکز اسلام بنے۔ یہ افغانستان کا علاقہ اس وقت یہ سارا شمار ہوتا تھا، امام راضی ہیں۔ پھر زمانے نے کروٹ بدلی دوستو، یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ آئے ہندوستان کی سرزمین میں، جس پر میں ایک تفصیلی خاکہ معین الدین چشتی، بختار الدین کاکی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان بزرگوں کے سارے حالات، مجدد الافسانی، یہ اسلام نے اپنی کروٹ بدلی۔ اور مجاہد غزنوی، محمود غزنوی، اس سے پہلے خلافت بنو امیہ کے زمانے میں اس علاقے میں لوگ آئے، یہ مرکز اسلام دہلی بنا۔ شاہ ولی اللہ کا ایک قافلہ تیار ہوا، جس پر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے والد صاحب کو، شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ تعالیٰ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ ہدیے میں ان کو بال دے کر گئے تھے۔ مرکز اسلام دہلی ہوا، اور یہ پھر اس وقت کسی حد تک سلطنت مغلیہ کا زمانہ تھا۔ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے،
شمشیر و ثنا اول طاؤس و ربا آخر۔ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ بگڑے اور زوال آنا شروع ہوا۔ 1600 عیسوی میں ایسٹ انڈیا نام سے کمپنی آئی، اپنے پنجے گاڑنا شروع کیے، اور 1750 میں یعنی 1600 آئے، 150 سال کے بعد کسی حد تک یہ کامیابی کی طرف جا رہے تھے، اور تاریخ آزادی چل چکی تھی سید احمد شہید کے عنوان سے۔ یہ ولی اللہ قافلہ ہے، یہ تحریک شاہ ولی اللہ ہے، جو گزشتہ جمعے پر میں بات کر رہا تھا۔ 1803 عیسوی میں دہلی سے یہ فتویٰ شائع ہوا کہ انگریز کے خلاف جہاد فرض عین ہے۔ کئی 100 سال تک سلطنت مغلیہ تھی، لیکن انہوں نے صرف اپنی عیاشی کی ہے، اسلام کی سرحدوں کو مضبوط نہیں کیا، اور اغیار کے کاروبار کی لالچ میں آ کر ان کو یہاں اجازت دی، اور انہوں نے اسلام پر مسلمانوں پہ ڈاکے ڈالے۔ جب میر صادق کی بے ضمیری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو بنگال میں شہید کیا گیا سن 1857 میں، یہ تاریخ اٹھی ہر طرف سے انگریز کے خلاف۔ تو میں یہاں تک بات ختم کی تھی کہ انگریز نے دیکھا ہے کہ جہاد کا جذبہ کہاں سے دیا جاتا ہے۔ جب دیکھا کہ یہ بوریا نشین چٹائیوں پہ بیٹھنے والے یہ ملا یہ مسلمانوں کو جذبہ جہاد کا درس دیتے ہیں، تو اس نے ان کو مارنا شروع کیا، شہید کرنا شروع کیا۔ ایسا شہید کیا دوستو، ایسا شہید کیا کہ جس میں ہزاروں علماء، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ سن 1857 کی بات کر رہا ہوں، جب اس نے دہلی پر قبضہ کر لیا، بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے برما میں بھیج دیا۔ وہ کہتا تھا وہاں لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے آج تک اس عالم ناپائیدار میں۔ یہ بہادر شاہ ظفر کے برما کے جیل میں یہ اشعار ہیں کہ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں۔ لیکن اب کیا، وظیفے کھائے، الہی مرزا الہی بخش، یہ بہادر شاہ ظفر کا پوتا یا نواسا ہے، جس نے انگریز سے پیسے کھا کے مخبری کی تھی کہ میرا دادا اس وقت یا نانا مشورہ کر رہا ہے آپ کے خلاف جہاد کرنے کے بارے میں۔ یہ صرف میر صادق نے نہیں کہ نواب میر جعفر کے نواب سراج الدولہ یا ٹیپو سلطان کو دوسرے امیر نے، یہ اپنے گھر کے فرد نے یا آستین کے سانپ بنے ہوئے تھے۔ دوستو، عوام، اکثریت عوام کی علماء کی باتوں پر کان نہیں دھرتے تھے۔ یہ علماء تو چیختے تھے کہ رجوع اللہ کرو، توبہ استغفار کرو، اللہ سے سنو کرو، یہ دشمن تمہارے اوپر غاصبانہ شکل میں آیا ہے، اس سے نجات مل جائے گی، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہزاروں کی تعداد میں تو لاکھ لوگ شریک ہوئے، لیکن یہ علاقہ تو کروڑوں میں تھا نا، اس کے باشندے تو کروڑوں میں تھے۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ، ہم نے خود تراشے ہیں منازل کے سنگ میل، یہ اپنے اعمال بد کی وجہ سے دشمنان اسلام مسلمانوں کی ریاست کے اوپر غاصب ہوتے ہیں اور قبضہ کرتے ہیں۔ علماء کو توپوں کے آگے رکھ کے باندھ کر گولے مارے گئے، اڑائے گئے، لوگوں کو دکھایا گیا کہ دیکھو جذبہ جہاد اگر رکھتے ہو تو تمہارا حشر یہ ہوگا، انقلاب لانا چاہتے ہو تمہارا حشر یہ ہوگا، انگریز کو بھگانا چاہتے ہو تمہارا حشر یہ ہوگا۔ یہ جہادی جذبے کو کمزور کرنے کے لیے اس طریقے سے علماء کو اور مجاہدین کو انگریز نے مارا ہے۔ میں نے تقریر کی ابتدائی باتوں میں ایک لفظ کہا تھا کہ اسلام قربانی مانگتا ہے، قربانی کے بغیر دوستو
نہ آزادی ملتی ہے، نہ سکون سے خشوع و خضوع سے نماز عشق ادا ہوتی ہے۔ جب انسان کی عافیت فوت ہو چکی ہو، سکون کے جنازے اٹھ چکے ہوں، تو پرسکون طریقے سے نماز کیسے ادا ہو سکتی ہے؟ اسلام قربانی مانگتا ہے، اس میں اخلاص چاہیے، فقیری چاہیے، للہیت چاہیے، فنائیت چاہیے کہ اللہ ہی اللہ ہو۔ اب ماشاءاللہ کشمیر کے مجاہدین اپنی آزادی کا نام لیتے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، سرخرو ہو رہے ہیں، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، لیکن ان کی قربانیاں اللہ کے ہاں جب قبول ہوں گی اور اس درجے میں آئیں گی کہ کشمیر کا علاقہ ایک اسلامی خطہ تو ہے ہی، اسلامی پرچم لہرائے گا، تو ان سب قربانیوں والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ دوستو، مسلمان سویا ہوا ہے۔ جب عیسائی اسلامی ریاست میں اپنی آزادی کا جھنڈا بلند کریں تو 2 سال بھی نہیں گزرتے انہیں الگ ریاست دے دی جاتی ہے، اور 70 سال گزر جائیں، مسلمان لوگ جن میں اکثریت کیا ہیں ہی مسلمان کہ وہ اپنا حق آزادی چاہتے ہیں، اور کوئی اس کے اوپر کان دھرنے کو تیار نہیں ہے۔ صرف رہ دے کہ دنیا میں ایک اسلامی نہ پاکستان ہی ایسا ہے جو کشمیر والوں کے لیے کچھ بات کرتا ہے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس میں بھی اگر بات کی جائے تو ڈر ڈر کے اسلامی حکمران بات کرتے ہیں کشمیر کی آزادی کے لیے۔ کیا ڈر ہے تم کو؟ اور جن سے ڈر ہے وہ ڈر ہو کے رہے گا۔ تم ان کے پنجے میں گرفتار ہو چکے ہو، اور ان کی گرفتاری میں آدھے آئے چکے ہو، ضمیر فروشی کر چکے ہو، جسم صرف حوالے کرنا ہے۔ جب دیکھو نا مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیسا ہوتا ہے، اس لیے کہ مسلمان خاموش ہے، بس صرف اخباروں میں بیان دے دیا جاتا ہے، یا کچھ اسلامی لوگ باہر جلسہ اور جلوس اور ریلی نکال لیتے ہیں کہ یکجہتی کشمیر، اس طریقے سے ملک آزاد نہیں ہوتے، ملک قربانیاں مانگتے ہیں۔ دیکھو دوستو، انگریز ہزاروں کی تعداد میں آ کر، فوج اس کی علاقوں میں ہر طریقے سے یہاں اس نے قبضہ کر لیا تھا، مدارس تمام ختم، مساجد ختم، علماء گرفتار، جو گرفتار ہوتے گئے ان کو شہید کیا جاتا رہا، لیکن یہ قربانی کی تاریخ بند نہیں ہوئی۔ آخر اس انگریز کو یہاں سے سفر کرنا پڑا۔ تو قربانی چاہیے، اور اس میں قربانی علماء کی سر فہرست ہے، اور بعد میں لوگوں نے بھی ساتھ دیا، لیکن کچھ سمجھنے کے تھوڑے عرصہ لگا، ان کو سمجھنے میں تھوڑا عرصہ لگا۔ جب اس نے مجاہدین اسلام کو شہید کیا اور علماء کو جو تحریک کا نام لیتے تھے ان کو شہید کیا جاتا رہا، جب 1864 میں پٹنہ کی سازش ہوئی انگریز کے خلاف، 1870 میں راج محل کی سازش ہوئی انگریز کے خلاف، 1870 میں مالو کی سازش ہوئی انگریز کے خلاف، 1871 میں امبالہ کی سازش ہوئی انگریز کے خلاف، اور یہ وہ سازشیں ہیں کہ اس وقت انگریز نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا تھا کہ تاریخ آزادی مردہ ہو جائے، بند ہو جائے، اور لوگ جہاد کا نام لینا چھوڑ دیں۔ یہ اس کے بعد انگریز کے خلاف سازش ہوئی۔ جب امبالہ کی سازش انگریز کے خلاف وجود میں آئی، مولانا محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی، مولانا محمد جعفر رحمہ اللہ تعالی، مولانا محمد یحییٰ رحمہ اللہ، اور لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جیل کر دیا گیا۔ ظاہر ہے انہی کے وہی بادشاہ، انہی کے جج، سزائے موت سنا دی گئی۔ ان کا موقف کیا تھا؟ ان درویشوں کی بات کیا تھی کہ انگریز غاصب ہے، انگریز یہاں کاروبار کرنے آیا تھا، کاروبار کی اجازت تھی، یہ غاصب ہے، غاصب کو ہم یہاں قبول نہیں کرتے، یہ واپس اپنے ملک جائے۔ یہ ان کا مطالبہ تھا، جائز مطالبہ تھا۔ لیکن دوستو، جب ضمیر بیدار ہو، بازو میں قوت
شمشیر ہو تو جائز مطالبہ بھی تب مانا جاتا ہے، اور جب انسان بے ضمیر ہو جائے، مردہ ہو جائے تو جائز مطالبہ بھی کوئی نہیں مانتا، جائز مطالبہ بھی کوئی نہیں مانتا۔ انہیں پتا ہوتا ہے یہ کمزور ہے، ایسی رولا چھولا ڈال کے چپ کر جائیں گے۔ سزائے موت سنا دی گئی محمد شفیع جعفر یحییٰ رحمہ اللہ کو۔ جب لیٹر آیا پھانسی دی جائے گی، یہ سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں چلے گئے کہ اللہ نے ہماری اس محنت کو قبول کر لیا اور اللہ ہمیں شہادت سے نواز رہا ہے۔ معائنہ کرنے آئے کہ یہ سجدے میں کیوں پڑے؟ انگریز پوچھتا ہے یہ سجدے میں کیوں پڑے؟ بتایا گیا ان کو محبوب چیز کی خبر سنا دی گئی، یہ شہادت کے متلاشی تھے، ان کو خبر سنا دی گئی، اس خوشی میں یہ سجدہ ادا کر رہے ہیں۔ انگریز نے کہا میں ان کو محبوب چیز نہیں دوں گا، تڑپا تڑپا کے ماروں گا، پھر نہیں دی سزائے موت اور یوں ہی جیل میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ تحریک دبی نہیں، اتنا خوف و ہراس، دہشت، وحشت، رعب، ظلم و ستم اتنا عام کر دیا گیا تھا کہ عام مسلمان کے لیے جہاد کا کیا، سیاست کا نام لینا، ایک اپنی رائے پیش کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ لیکن یہ زندہ دل لوگ، یہ ولی اللہ قافلہ، یہ فضل حق مراد آبادی کے یہ لوگ اور رحمت اللہ کے روانی کے یہ لوگ زندہ تھے، اور ہر جگہ میں یہ اپنی محنت سے کوشش کر رہے ہیں کہ انگریز کو ہم نے قبول نہیں کرنا، کہ اب اسلام کا نام لینا مشکل ہو گیا، علماء ہزاروں لاکھوں شہید کر دیے گئے۔ تو ایک مرد درویش کے دل میں خیال آیا، کیونکہ دہلی کا مدرسہ جس کو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے قائم کیا اور جہانگیر مجدد الافسانی، یہ بڑا مدرسہ تھا، اس کو بھی ختم کر دیا گیا تھا، اور مدرسے بھی ختم کر دیے گئے، مسجدیں بڑی ختم کر دی گئیں۔ تو 3 مدرسے سن 1866 میں وجود میں آئے، اور ان کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگوں کو کسی حد تک اسلامی معلومات تو ہوں۔ علماء کو شہید کر دیا گیا ہے، کیا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ اسلام پڑھانے والے لوگ ہی نہیں رہیں گے۔ یہ حالت ہے اس خطے کی کہ جس خطے پہ صدیوں سے حکومت مسلمانوں کی تھی، یہ اس خطے کی بات کر رہا ہوں۔ سن 1866 میں دیوبند بستی کے اندر دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا۔ 1866 میں مراد آباد میں قاسم العلوم وجود میں آیا۔ 1866 میں سہارنپور میں مظاہر العلوم وجود میں آیا، اور چھوٹے چھوٹے مدرسے کی صورت میں، یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے کی صورت میں یہ سامنے آئے کہ لوگوں کو دین ضروری سکھایا جائے۔ اور اس نے اتفاق دیکھو، اللہ کا نظام دیکھو دوستو، یہ جماعت تو وہی ہے۔ انگریز سمجھتا ہے انگریز کو کسی سے نہیں ڈر دوستو، یہ صرف جو جہاد کا نام لیتے ہیں ان سے ڈر ہے اس وقت سے، اور ڈرتا رہے گا، یہ ڈرتا رہے گا۔ علماء سوئے نہیں، تحریک چلاتے رہے، نوجوانوں کے خون کے اندر یہ جہادی جذبہ دوڑاتے رہے، اور یہ بات سمجھاتے رہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نا امید نہ ہو، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یہ علماء نے عوام کو بیدار رکھا، قال اللہ و قال رسول کا درس بھی دیتے رہے۔ مدرسے کا افتتاح ہو گیا دیوبند کی بستی میں، سیڈوں میں، بستیوں میں نا، تاکہ انگریز کی زیادہ پہنچ نہ ہو دیہاتوں میں۔ اور چھتا والی مسجد ایک مشہور ہے، اس کے سین میں ایک انار کا درخت تھا، وہ اب تک تھا، یہ پچھلے 15-20 سال ہوئے ہیں اس کو کاٹ دیا ہے، پتہ نہیں خود کیوں کاٹا ہے، واللہ عالم، اس لیے کاٹا ہوگا، لوگ تبرک سمجھنے لگ گئے ہوں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح حدیبیہ والے وہ کیکر کا درخت کٹوا دیا تھا نا، جس کے نیچے صلح ہوئی تھی،
حالانکہ اللہ کا نظام دیکھیں، سن 1866 میں دیوبند دارالعلوم دیوبند کے سنگ بنیاد رکھی جا رہی ہے. چھوٹی سی مسجد ہے اور انار کا درخت ہے. انار کے درخت کے نیچے استاد پڑھانا شروع ہوا اور ایک شاگرد پڑھنا شروع ہوا، جو ابھی بتاتا ہوں. انار کی درخت کی عمر، مطالعہ کریں آپ تو ماشاءاللہ ماہر ارضیات ہیں، انار کے درخت کی عمر 15 سال ہوتی ہے. بہت زیادہ آپ نے خیال کیا تو 20 سال ہو جائے گی، بس اس کی عمر اتنی ہے. اور یہاں سینکڑوں سال، وہ 100 سال تک یہ انار کا درخت، 100 سال 125 سال تک یہ انار کا درخت صحیح آب و تاب کے ساتھ تھا. جب اس کا افتتاح ہوا، ایک مدرس کا انتظام کیا گیا اور وہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے مدرس کا انتظام کیا. اس کا نام ہے ملا محمود، مدرس کا نام، اور ایک طالب علم ہے. مدرسے کا افتتاح ہو گیا، دعا ہو گئی. ایک طالب علم پڑھنے کے لیے، خوف و ہراس کا عالم دیکھیں. ایک طالب علم نے داخلہ لیا جس کو دنیا آج شیخ الہند محمود الحسن کے نام سے یاد کرتی ہے. یہ شیخ الہند محمود الحسن ہے جس نے مالٹا کی جیل کاٹی، جس نے ریشمی رومال کی تاریخ چلائی، جس نے خلافت عثمانیہ سے روابط مضبوط کیے. یہ وہ شیخ الہند ہے، پہلا طالب علم ہے، دارالعلوم دیوبند کا پہلا طالب علم ہے. سن 1851 عیسوی میں پیدا ہوتے ہیں سہارنپور میں، اور 1920 میں دیوبند میں دنیا چھوڑ رہے ہیں، 70 سال کی عمر. پہلا طالب علم محمود الحسن ہے. 5 بندوں نے دارالعلوم دیوبند کی سنگ بنیاد میں 5 اینٹیں رکھی. یہ ارکان اسلام اتفاق دیکھیں. نیک فالی تو اسلام میں لینا اچھی بات ہے نا جی. مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی ایک اینٹ رکھنے والے، حافظ رفیع الدین اینٹ رکھنے والے، اور حاجی عابد حسین اینٹ رکھنے والے، شیخ الحدیث احمد علی اینٹ رکھنے والے، اور مولانا رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ تعالی. یہ 5 آدمی ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی. مسجد چھوٹی ہو گئی، اگلے سال طالب علم زیادہ ہو گئے، دوسری مسجد میں بھی کلاسیں لگنے لگ گئیں اور زیادہ ہو گئے. پھر جامع مسجد دیوبند میں کلاسیں لگنے لگ گئیں، لیکن پھر بھی وہ مسجد چھوٹی ہوئی تو ایک مدرسہ بنانے کی ترتیب بنائی گئی، مدرسے کی جگہ بھی لی گئی، اور پھر اس میں عمارت بنانے کا بھی سوچا گیا، مشورہ ہو گیا کہ رات کو یہ پہلے معتمم ہیں حاجی عابد حسین صاحب رحمہ اللہ تعالی. ان کے بعد حافظ رفیع الدین صاحب دارالعلوم دیوبند کے دوسرے معتمم ہیں. ان کے زمانے میں جب بنیادیں رکھی گئیں مدرسے کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. آپ نے فرمایا حافظ صاحب کیا سوچ رہے ہو، کیا پریشانی ہے؟ عرض کیا کہ حضور مدرسے کی عمارت کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ کہاں سے بنیادیں رکھیں گے، کتنی بڑی بنائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو بنیاد رکھی جا رہی ہے وہ چھوٹی ہے، یہ مدرسہ چھوٹا ہے. آؤ میں آپ کو نشان لگا کے دیتا ہوں. آپ نے نشان لگا کے دیے. جب صبح ہوئی تو حافظ صاحب نے کہا چلو نشان بنیادوں کے لگ چکے ہیں، چلو. جب دیکھا تو رات کو خواب میں سرکار نے جہاں نشان لگائے وہاں نشان لگے ہوئے تھے. یہ دارالعلوم دیوبند ان قربانیوں کے ساتھ، ہزاروں لوگوں کی قربانیاں وجود میں آئیں. جب اس کے بعد اللہ نے الہامی طور پر یہ دارالعلوم دیوبند وجود میں آتا ہے. یہ تاریخ آزادی بھی چل رہی ہے دوستو. یہ وہ مبارک قافلہ ہے کہ جن کا نام لے کر، جن کے حالات زندگی پڑھ کر انسان ایمانوں میں اضافہ محسوس کرتا ہے. یہ اتنے اللہ والے لوگ تھے، فنا فی اللہ تھے، للہیت ان کا مسکن تھا کہ اللہ ہی کے لیے سب کچھ کرنا ہے، اور ساتھ اتنے بڑے دشمن کا مقابلہ ہے. 1751 میں شیخ الہند کی پیدائش ہوتی ہے، 1851 میں، اور 1866 میں دارالعلوم کی بنیاد رکھی گئی اور سبق پڑھ رہے ہیں. 7 سال کے بعد عالم بنے، مدرس دارالعلوم دیوبند میں لگ گئے. پھر
مدرس اعظم لگ گئے۔ اب مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی معتمم میں انگریز نے گرفتاری کا حکم دیا کہ حافظ ضامن صاحب کو، رشید احمد گنگوئی کو اور مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کو گرفتار کیا جائے۔ دوستو، اسلام کے نام لینے والے وہ لوگ تھے اور ہر قربانی دینے کے لیے آگے آگے تھے۔ قال اللہ قال رسول کے درس کو بھی نہیں چھوڑا اور یہ نہیں کہا کہ ہمارا کام تو سبق پڑھانا ہے، نورانی قاعدہ ہے، قرآن اور حدیث ہے، ہمیں کیا غرض ہے جہاد سے۔ وہ بھی اسلام کا کام ہے، جہاد بھی اسلام کا کام ہے، تبلیغ بھی اسلام کا کام ہے، تصنیف بھی اسلام کا کام ہے، تدریس بھی اسلام کا کام ہے، اور سرمایہ خرچ کرنا بھی اسلام کا کام ہے۔ یہ سارے شعبے مل کر اسلام کا شجرہ طیبہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ ہر ظلم کا مقابلہ کرتے رہے اور تقریروں میں ببانگ دہل یہ کہتے رہے کہ جفا و ظلم کی آندھی چلے یا طوفان آ جائیں، جفا و ظلم کی آندھی چلے یا طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ حق کہنا ہے، میں حق کہنے سے رک نہیں سکتا، خدا کے نام خدا کے کام سے میں ہرگز بے باک رہ نہیں سکتا، یہ انگریز غاصب ہے، یہ انگریز غاصب ہے، میں یہاں غاصب کو رہنے نہیں دے سکتا۔ یہ تاریخ چلی۔ اب مدرسے ہر طرف تو چل رہے ہیں، لیکن اللہ نے مقبولیت دارالعلوم دیوبند کو دوستو اس انداز میں عطا کی کہ چند ہی سالوں میں لوگ جوک در جوک دارالعلوم دیوبند کی طرف آ رہے۔ دوستو، ہم تنقید کا مزاج نہیں رکھتے، تنقید سے تخریب ہوتی ہے، تعمیر نہیں ہوتی۔ حقیقت سے باخبر کرنا چاہتا ہوں، یہ تاریخ اسادی سید احمد شہید سے چل رہی ہے، یہ فکر ولی اللہ ہے، یہ تحریک شاہ ولی اللہ ہے جو 1831 میں سانحہ بالاکوٹ وجود میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ چلتی چلتی 1857 میں مزید زور لیتی ہے اور یہ دارالعلوم دیوبند کی صورت بنتی ہے۔ 1866 میں سب علماء ہیں، بریلوی مسلک کے بھی علماء ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اور اہل حدیث مسلک کے بھی علماء ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں۔ لیکن 1904 میں بریلوی کے اندر مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا مدرسہ وجود میں آتا ہے۔ 1904 میں بریلوی کے اندر، یعنی دارالعلوم دیوبند کے 40 سال بعد وجود میں آتا ہے بریلی کے اندر بریلوی مسلک کا مدرسہ۔ انہوں نے بھی اپنے طور پر محنت کی ہے تاریخ آزادی میں، اور سر سید احمد خان بھی کبھی کیسے کروٹ بدلتے، کبھی کیسے کروٹ بدلتے، اور دوسرے غیر مقلدوں نے حافظ صدیق صاحب اور ان کے نواب حسن وغیرہ کسی سے اہل حدیث کے نام کے سے وہ اپنی جماعتیں منظور کراتے رہے انگریز سے۔ تاریخ آزادی کے قربانی دینے والے جو جماعتی وہ فکر ولی اللہ ہے، اور جن کی میں بنیاد بتا چکا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند ایک مجبوری کے تحت رکھا گیا کہ اسلام پڑھانے والے، اسلام پڑھنے والے انگریز ختم کر دے گا۔ کل لوگوں کو نماز سکھانے والے، روزے کے مسائل بتانے والے، حج عمرہ سکھانے والے، وہ کہاں سے آئیں گے، کہاں سے پیدا ہوں گے؟ یہ چھوٹی سی بستی میں دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا، اور وہ 9 دری عمارت جس کی میں بات کر رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، وہ 9 دری عمارت اتنی مبارک عمارت مشہور ہوئی، اتنی مبارک کہ آج تک جس طالب علم کو سبق یاد نہیں ہوتا یا حافظہ کمزور ہوتا ہے،
اسے کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی اس 9 دری عمارت کے اندر بیٹھ کر سبق یاد کرو، حافظہ تیز ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ یہ برکات ہیں۔ اور یہاں یہ قافلہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ تعارف کریں گے۔ سب علماء ہمارے سر کا تاج ہیں دوستو، لیکن اس جماعت نے اس بر صغیر کے اندر اسلام کے لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، ہر میدان کے لحاظ سے اگر انگریز کے خلاف سد سکندری بننا ہوا تو یہی دارالعلوم دیوبند کی جماعت ہے جو بتاتا ہوں۔ اگر قیدیانیوں کے خلاف سد سکندری بننا ہوا تو انور شاہ کشمیری یا شبیر احمد عثمانی یہ دارالعلوم دیوبند کے لوگ ہیں۔ اگر روافظ کے خلاف سد سکندری بننا ہوا تو یہی جماعت ہے۔ اور شرک و بدعت، ہندو مت، انگریز کے خلاف اگر جہاد کا اعلان کرنے والے ہوئے تھے، یہ تقریباً 50 افراد کے وہ مائع ناز جماعت تیار ہوئی جو للہیت کا درس دیتے ہوئے جدھر جاتے گئے لوگ دیکھتے گئے، اور ان کے نورانی لباس کو، نورانی شکل کو، وضاقتہ کو، اسلامی اور سنت کی اتباع کو دیکھ کے لوگ ان کے مرید ہوتے گئے۔ اور پہلا طالب علم دارالعلوم دیوبند کا شیخ الہند محمود الحسن ہے، جو 15 سال کی عمر میں آتے ہیں، طالب علم بنتے ہیں، 22 سال کی عمر میں دارالعلوم دیوبند میں مدرس بنتے ہیں، 35 سال کی عمر میں دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس بنتے ہیں، اور پوری انگریزوں کے خلاف ٹکر لینے کی جرت رکھتے ہیں۔ پھر ریشمی رومال تاریخ چلاتے ہیں، ادھر خلافت عثمانیہ سے روابط قائم کر کے پوری تحریک چلائی۔ انشاءاللہ اگلے جمعے پر شیخ الہند کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔